اللہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اہلاً و سہلاً و مرحبا و خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ کرتے ہیں، آیت نمبر 26۔ 26 ہو چکی ہے، 27 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نبی بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ پڑھی بیٹے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ وہ تو میرے قتل کے لیے 10 درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ بے شک یہاں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے جو 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل، تو اس میں ایسے ہوا کہ اس وقت کا ایسا قاعدہ تھا کہ ایک وقت میں جو لڑکا اور لڑکی ہوتے، اور دوسری بار جو حمل ڈلیوری ہوتی، تو اس کے لڑکے کا جو پہلی اس کی لڑکی اور دوسرے بھائی کے لیے، جیسے بھائی بہن ایسے ہوتے تھے تو ان کی ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بار ایسا ہوا کہ جس قابل کے لیے جو لڑکی تھی، وہ حابل کے لیے جو لڑکی تھی وہ قابل کو پسند آ گئی، اور قابل چاہتا تھا اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے وہ پسند نہیں آئی، اور ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو چلو تم قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں، اللہ جس کی قربانی قبول کرے گا وہ اس سے اس کا نکاح ہوگا۔ تو یہ نظر جو ہے، یہ قربانی اس لیے پیش کی گئی اس وقت کیونکہ اب فیصلہ تو کرنا تھا کہ وہ اس کا نکاح کس سے کیا جائے۔ تو جبکہ قربانی جو ہے ان کے حق میں قبول ہوئی، حابیل کے حق میں، اور قابل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ جب نہیں سمجھے تو جس طرح قربانی پیش کی گئی تو آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ جو حابیل نے قربانی دی تھی اس کو آگ کھا گئی، اس کا مطلب ہوا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس طرح سے اب جو ہے قابل کی ہار ہو گئی تھی، اور وہ تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا اس لڑکی سے، تو وہ غصے میں آ کر اس نے کیا کیا، اس اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور اس نے قتل کے لیے 10 درازی کی، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ یہ جو حابل اس کا بھائی ہے، وہ اتنا نیک اور صالح تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ اتنے غصے میں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ بے شک تو قتل کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا ہے، لیکن میں تیری طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف ہے میرے دل میں۔ لیکن اس نے اسے قتل کر دیا۔ آگے پڑھی بیٹے۔ جی آنٹی۔
میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر رکھ لے، اور تو اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قتل ہو یا وہ قاتل۔ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ ہاں بے شک، یہاں پہ آیت نمبر 30 میں کہ اس نے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قتل بھی ظلمن کیا جائے گا بغیر کسی اس کے وجہ کے، تو اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر ہی پڑے گا، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ قابل کو قتل ناحق کی سزا دنیا میں فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو جو کرتا ہے وہ گناہ اسے جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو اسے وہاں بھگتنا ہوگی، اور قابل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ اور اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں پر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ سلیمان بن ربی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت حسن بصری سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خون سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ یعنی یہ آیت سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی زبردستی کرنے والے ہی رہے، اتنا بولنے کے باوجود۔ اس میں یہودی جو ان کے پاس انبیاء اور دلائل اور برہانے لے کر آتے رہے، لیکن ان کا رویہ وہی رہا، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں یہ کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ یہ کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں اور کس طرح سے انبیاء کا قتل کرتے ہیں۔ ہاں پڑھو۔ جی، ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری کی، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ بے شک۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ تم ان پر قابو پالو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے، بے شک۔ بے شک، یہاں پر یہ سزا پوری تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ کیا کیا جاتا تھا نا، کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کٹ کیے جاتے تھے، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر، اس طرح سے پھر بایاں جو ہاتھ ہے تو سیدھا پیر، مخالف سمت سے یعنی ایسی اس وقت سزا دی جاتی تھی۔ یہاں پر اس کی جو شان نزول کی بابت آتا ہے کہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ وہاں جاؤ، اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اونٹوں کے جو رکھوالے
اور چرواہے کو اسی طرح سے قتل کر دیا اور اونٹ وہاں سے ہکا کر لے کر چلے گئے. یعنی وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ نے فوراً ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور انہوں نے اونٹوں سمیت انہیں پکڑ لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ہاتھ اور پیر اسی طرح سے مخالف سمت سے کاٹ ڈالے اور انہوں نے چرواہوں کی جو آنکھوں میں گرم سلائیاں چلائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو انہوں نے چوری بھی کی تھی اور قتل بھی کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا. محاربے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے علاقے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد پر حملہ کرنا، اسے محاربہ کہتے ہیں. تو ویسے ہی انہوں نے پورا پلان کے ساتھ کیا تھا، تو ویسے ہی انہیں سزا بھی ملی. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں. تو یقین مانو کہ اللہ بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی گرفتار ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا. بے شک. ہاں پڑھیں بیٹے، 3-4 آیتیں ساتھ میں پڑھ لیں. ہاں جی. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ چاہیں گے کہ یہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے. بے شک. بے شک. یہاں پر آیت 35 میں مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو. تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں الیہ الوسیلہ تھا. تو یہ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے جو کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے. یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ خوش ہو تم سے. اسے کہتے ہیں جو قربت کے معنی میں ہے. وسیلہ کے معنی قربت، یعنی تقوی اور دیگر قصائل پر خیر صادق آتی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ اللہ کا قرب، وہ محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا تو اس کو چھوڑ دو، منع کیا ہے تو مت کرو، تو اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. لیکن جاہلوں نے کیا کیا، وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون جو دفن ہو چکے ہیں آلریڈی ان کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے کہ وہی ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں چھٹکارا دلائیں گے. اور البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب آپ اذان سنتے ہیں نا تو اذان کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا للذی وعدتہ. یہ انک لا تخلف المیعاد، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. مسلم 384 اور صحیح بخاری کی 61. اور وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نکل نہیں سکتے. بے شک. اور اس کے بعد چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو. تو یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سزا ہے اور پھر وہ بھی اس میں بھی یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے اور اس نے کس قسم کی چوری کی ہے. یہ ساری باتیں میٹر کرتی ہیں کہ کیا چوری کیا اور کیا نہیں، تو اس حساب سے اس کو سزا ہوگی. اور جو شخص اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. بے شک. یعنی اس توبہ سے مراد اللہ تعالیٰ سے جو وہ توبہ کرے، یہ نہیں کہ حاکم و قاضم کے پاس ثابت ہو جانے کے بعد توبہ کرے. اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحیم و کریم ہے.
ہاں پڑھیے بیٹا. جی. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھے جو کفر میں سبقت رکھ کر رہے ہیں، اور خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کے دل میں با ایمان نہیں، ان کے دل با ایمان نہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر اور شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ زیادہ غم نہ کرو. انہیں ہدایت کی کہ زیادہ غم نہ فرمانا. آپ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت اللہ کے ہاں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. آپ کے اتنا کہنے پر بھی اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ہاں پڑھو بیٹے. اس کے بعد جو وہ ایک یہ بات ہے نا، تو ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہودی جس طرح سے جی نہیں بات کو چھپایا کرتے تھے اور بدل دیتے تھے، تو دو عورتوں کا جب زنا کا معاملہ ہوتا ہے ان کے یہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کچھ رعایت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو وہ تو پہلے لاتے ہی نہیں، پھر جب لاتے ہیں تو پھر جس طرح سے بتاتے ہیں اس آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیتے ہیں. لیکن عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، انہیں پتا تھا کہ اس میں ہے رجم کی آیت، تو وہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیے یہ جو انگلی رکھی ہے چھپایا انہوں نے اس آیت کو، یہاں پر ہے. تو اس طرح سے پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زانی کی جو سنسار کرنے کی سزا ہے وہ دیتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے 1699 میں اور 6841. جی ہاں بیٹے پڑھیے آپ کو آگے. جی. یہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے اور جی بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر تم یہ فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں ایک احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرے وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. بے شک. بے شک. یہاں پر یہ جو آیت میں ہے کہ دانت آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، تو جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اور
پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جس قبیلے نے یہ فیصلہ کیا یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا، اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم مقصود ہوگا، فاسق تصور کیا جائے گا اور کافر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا پورا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کی اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس آیات میں بیان کردہ حکم غیر منسوخ ہے، اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس بن نفس یعنی جان کے بدلے جان، اور جیسے کوئی مسلمان اگر کسی ذمی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، اسی طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ بعض علماء نے نفس بن نفس کو غلام کے حوالے سے عام رکھا ہے۔ ہاں پڑھو بیٹا، پڑھیں شگفتہ۔ جی آنٹی۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکار فاسق ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو اور تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے، اور کہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لے تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک یہاں پر اور سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، یعنی انبیاء اور جو سابقین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی انہوں نے تصدیق کی، اور جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد قرآن کو حیثیت یہ حاصل ہو گئی، یعنی اس کے پہلے کی جو بھی کتابیں تھیں اس کے بعد قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا پورا سلسلہ ہی ختم کر دیا قرآن کریم کے بعد، تو اب جو ہے قرآن کریم میں جو بھی احکامات ہے اسی کو ماننا ہے، اور اس کے پہلے کی ساری کتابیں جو ہیں وہ اس میں جو احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ پہلے انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔
اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کا اتباع کرے گا۔ آگے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور یا خود ساختہ جو ان کے افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اب کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے، کیا اب بھی روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاشی ہیں؟ یہ ایک جیسے اللہ سب پوچھ رہا ہے ان سے، اس فیصلے سے جو اللہ نے نازل کر دیا یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔ آج کے جو مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکر ہے، جو اسلامی ملکوں میں اسلامی تعلیمات کی بجائے جاہلیت جدیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پھر سے وہی بات کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے جو سورہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اگر آپ ان سے دوستی رکھو گے تو آپ بھی گویا وہی ان جیسے ہی ہو گئے، یہودی یا نصارہ۔ اور قرآن کے اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود اور نصارہ اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے نہیں مانتے ایک دوسرے کو، لیکن پھر بھی اسلام کے خلاف دونوں مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ ہرگز راحت نہیں دکھاتا۔ اس کا شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت انصاری رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دکھنے میں تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن کوشش کیا تھی کہ یہودیوں کو بچا رہا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں، یعنی اس سے مراد منافق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ منافقوں کا یہی حال ہے کہ یہودیوں سے محبت اور دوستی ان کی ختم نہیں ہوتی، صرف دکھاوے کے مسلمان بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آنٹی جی 50 تک ہی ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پڑھیں بیٹے، جی 50 اے تک ہی۔ ایمان والو، جی ٹھیک، آنٹی 5 کریں گے، ہاں ہاں ہاں، نہیں 5 پہ بھی مت کرو، چلو جیسے تمہیں لگتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے اس حساب سے تفسیر ہونی جی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ کئی ٹھیک چیزیں نا بہت دہرائی گئی ہیں تو پھر ان کو پھر جی سے وہی کہنے میں تو نہیں ہے کوئی فائدہ۔ برابر، جی آنٹی ٹھیک ہے، میں خود اے تم سے ایمان والو، رکنے کے لیے۔ جی جی اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر یہ تو اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ اور ایماندار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ آنٹی اذان ہاں بیٹا اذان ہو جانے دو۔ رکتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله
پڑھو شگفتہ. جی. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا زبردست علم والا ہے. بے شک. بے شک. جی. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 54 میں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے اسلام سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، ان کے ساتھ جنگ کی تھی. یہاں پہ مرتدین کے مقابلے میں، یعنی مرتد کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کے مقابلے میں، ان کی 4 نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر وہ سخت ہوں گے. تیسری صفت، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور چوتھی، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان صفات اور خوبیوں کا مظہر تھے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف بھی فرمایا، اور وہ اپنی رضامندی کی سند سے اللہ نے انہیں نواز دیا. اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، تو یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے. یعنی اللہ کے جو اطاعت و فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی وہ اللہ کی ایسی اطاعت کریں گے، بالکل کسی کے کسی بھی کہنے پر ان پر کوئی کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی بولنا اور اپنی نیکی پر قائم رہنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو وہ حکم بجا لانا ہے، ان کو منع کرنا ہے. تو یہ بھی ایسی صفت ہے کہ جیسے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اس بندے سے ڈر کے انسان خاموش رہ جاتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا. تو یہ اس کو منع کرنا یہ بھی بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اور خود ایسے موقع پر جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور صحیح رہنا بھی بہت بڑی ہمت کا کام ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باطل سے بچنے کی توفیق سے یہ لوگ ایسے محروم رہتے ہیں. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے. اور تمہارا دوست خود اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمایا اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. یعنی جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا تو جواب کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دوست تمہارے کون ہیں؟ اللہ اور رسول اور مومن بندے تمہارے دوست ہیں. اور آگے یہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. یعنی یہاں پہ اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اللہ کی جماعت غالب آ کے رہے گی. تو حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنوں سے ہو، اور کافروں، مشرکوں اور یہود نصارہ سے چاہے وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں آپ کے، محبت کا تعلق ان سے نہیں رکھیں گے. جیسے کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. پھر خوشخبری دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے. انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا
اور یہی حزب اللہ ہے کامیابی جس کا مقدر ہے۔ تو حزب اللہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی جماعت کے لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس جماعت میں شامل فرما، آمین۔ ہاں پڑھیے بیٹے۔ جی، مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ ٹھیک ہے دیجئے کہ بیٹے۔ اے یہودی۔ جی ہاں ایک منٹ، یہاں پر جی اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 57 میں کہ پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا 58 میں کہ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے، پھر تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، پھر تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 608۔ شیطانی کی طرح شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ ہے اور اسی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا ہے کہ ندا لگاؤ نماز کے لیے، لیکن یہ ندا کس طرح دی جائے گی، اس کے کیا الفاظ ہوں گے، یہ کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کئی بار اس کا ترجمہ، لیکن کہیں پہ بھی کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ اس طرح سے الفاظ ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں صرف حدیث سے ثابت ہیں جو اس کی حجت ہے، دین ہونے پر دلیل ہے حدیث کی۔ تو حجت حدیث کا مطلب ہے حدیث کے دین اور حجت شریعہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام، یعنی قرآن کریم سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں اور جیسے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث رسول سے بھی ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ تاہم حدیث کا صحیح مقبول مرفوع ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے کہ اب کئی لوگ ہیں نا، کل بھی ہم اس بات پر بول چکے کہ کیا منکران حدیث ہوتے ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، تو ایسا آپ نہیں کر سکتے، صحیح احادیث آپ کو ماننا ہی پڑے گا، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ جی آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود ان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ بے شک، یعنی تم تو اہل کتاب ہم سے یوں ہی ناراض ہو، جبکہ ہمارا قصور تو اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھ لیا۔ اس لحاظ سے یہ استثناء، البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں وہ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم جو کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اللہ نے کس کو بندر بنایا، تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں قابل نفرت،
जिन्हें अल्लाह ने बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने ताबूत की पूजा की, यानी गैर अल्लाह की। और इस आईने में तुम अपना चेहरा देख लो कि ये किन की तारीख है और ये कौन लोग हैं। क्या ये तुम नहीं हो? यानी तुम्हारे ही बारे में ये बात हो रही है। हाँ, ये पढ़े बेटे आगे। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो आगे की आयत 61। नहीं नहीं आंटी। हाँ पढ़ी। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ्र लिए हुए ही आए थे और इसी कुफ्र के साथ ही गए भी। और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप ठीक। देखेंगे कि एक मिनट से बेटे, ये मुनाफिकीन जी का जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में कुफ्र के साथ ही आते हैं और इसी कुफ्र के साथ वापस जाते हैं। आपकी सोहबत और आपके वाजो नसीहत का इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि दिल में इनके कुफ्र छुपा होता है। सिर्फ जाहिरन इस्लाम जाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी से मकसद हिदायत का हुसूल नहीं, बल्कि धोखा और फरेब देना होता है। तो फिर ऐसी हाजिरी से उन्हें क्या फायदा हो सकता है? मैं पढ़िए। जी। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। और जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम है। इन्हें इनके आबिद व आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। और यहूदियों जी यहाँ तक आंटी। ये उलमा मशाइख दीन और जो हैं अवाम की अक्सरियत तुम्हारे सामने फिस्को फुजूर और हराम खोरी का इर्तिकाब करती है, लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करते। ऐसे हालात में तुम्हारी ये खामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इससे वाज़े होता है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की कितनी अहमियत है और इसके तर्क पर कितनी, यानी इसको छोड़ना, इस पे अमल नहीं करना, इसमें सख्त वईद है। जैसा कि हदीस में भी ये मजमून वजाहत और कसरत से बयान किया गया है इसके पहले। हाँ पढ़ो बेटे। जी। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला हाथ बांधे हुए अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई। बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर तो सरकशी और कुफ्र में और बढ़ा देता है। और हमने इनमें आपस में ही कयामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। वो जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर व फसाद मचाते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। और अगर हम्म, ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ फरमा देते और जरूर इन्हें राहत व आराम की जन्नतों में ले जाते। और अगर ये लोग तौरात व इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इसके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां खा पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रविश की है। इनमें से बहुत से लोग बुरे आमाल बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। बेशक। यहाँ पर बेशक। आयत नंबर 64 में बताया कि और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। ये वही बात है जो हमने आले इमरान में पढ़ी थी 181 में, कि अल्लाह ताला जब अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दी तो और अल्लाह को कर्ज हसना देने से ताबीर किया, तो यहूदियों ने क्या कहा? अल्लाह ताला तो फकीर है, लोगों से कर्ज मांगता है। और ताबीर के इस हुस्न की नजर और ये नजरअंदाज कर दिया जो इसमें चीज जो छुपी है, यानी सब कुछ तो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह के दिए हुए माल की अल्लाह तरगीब कर रहा है खर्च करने की, देने की। यानी अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च कर देना कोई कर्ज नहीं है, लेकिन इसकी कमाल मेहरबानी है कि वो उस पर भी खूब अजर अता फरमाता है। हत्ता कि एक एक दाने को 700 दाने तक बढ़ाता है। और उसे कर्ज हसन से इसीलिए ताबीर फरमाया कि जितना तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसे कई गुना बढ़ा कर देता है। यानी यहूद का मकसद ये नहीं था कि अल्लाह के हाथ वाक़तन बंधे हुए हैं, बल्कि उनका मकसद ये था कि इसने अपने हाथ खर्च करने से रोके हुए हैं और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है उसने रोक रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाथ तो उन्हीं के बंधे हुए हैं, वही बकील हैं, बकीली उनका शेवा है, यानी कंजूसी। अल्लाह ताला के तो दोनों हाथ खुले हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और यहाँ पर फरमाया सूरह इब्राहिम में, तुमने जो कुछ उससे मांगा वो उसने तुम्हें दिया।
اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. انسانی نادان و نہایت ناشکرہ ہے. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم. آگے فرمایا کہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان کی سازش کو انہیں پر الٹ دیتا ہے. اور اس کے آگے یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں. یعنی ان کی عادت ہی ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے، ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری برائیاں معاف فرما دیتا. یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس میں سب سے اہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا. جیسے کہ نازل شدہ کتابوں میں بھی اس کا حکم ہے کہ نبی آئیں گے اور تم کو ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی یہ نافرمانی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. اور اس کے آگے یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پورے اگر وہ تورات انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا اس کے پورے پابند رہتے تو اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے. یعنی تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا، کہ وہ جو حکم ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اس پر ایمان لانا ہے، اور اس سے مراد تمام آسمانی کتب اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن بھی شامل ہے. مطلب یہ کہ یہ اسلام قبول کر لیتے لیکن وہ اس اسلام قبول کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانے روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. یعنی اوپر نیچے کا مطلب بے حد حساب ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا، خوب بارشیں برساتا، خوب پیداوار ہوتی، لیکن اکثریت ایمان کا یہ راستہ اختیار اس میں سے نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر رہے اور رسالت محمدی کا انکار کیا. اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تدبیر کیا گیا ہے. یعنی درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد جو 8-10 لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی طرح، بس وہی ان کی صحیح تھے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ہم بات پڑھیے بیٹے آگے. جی. اے یہ رسول. ایک منٹ، جی. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ سب بھی نوٹ کر لیجئے. کون سی ہے؟ آیت نمبر 5/67. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ایک گئی کیا ہے. جی. تو پڑھوں یہ آنٹی؟ نہیں، آیت کیا ہے دیکھیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، پڑھیے بیٹے آگے. اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا. ہاں، ایک منٹ بیٹے بس. یہاں جی. پر یہ آیت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پہنچاؤ جو پہنچایا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مرتے دم تک یہ کام کیا کہ آخر تک آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی، اللہ کا کلام جو ہے پہنچاتے رہے. کتنی ہی تکلیفیں پیش آئیں، کتنی مصیبتیں ان پر آن پڑیں، لیکن وہ ایک ایک کو پکڑ کر کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے. ان کو بتا دیا گیا تھا نا کہ اگر نہیں کہیں گے تو کیا جہنم انہیں ملے گی. تو جہنم وہ دیکھ چکے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی جہنم کوئی بھی رسید ہو، جہنم رسید ہو. تو انہوں نے اتنا کچھ کیا. اور آپ اگر رحیق المختوم جو کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری جس کو فرسٹ پرائز ملا ہے، ضرور پڑھیے آپ سب لوگ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام جو ہم کو ایسے ہی مل گیا نا، مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اسلام آیا اور کیسے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس طرح سے اس دعوت کو
इतना मतलब फैलाया, इतनी तकलीफें, 13 साल जवाब नहीं देना था उन्हें, इतनी तकलीफें उठा के फिर हिजरत की, अपना घर बार छोड़ दिया। हम अभी छोड़ सकते हैं अपना घर, कोई कहे कि निकलो तो नहीं, अपने तो आराम दे पलंग ये सब नहीं छूटता ना। तो उन लोगों ने इतनी तकलीफें करके इस दीन को फैलाया। तो आप सोचिए कि हम पर क्या इसका फर्ज है कि हमें क्या करना है आगे। इसके लिए यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो कुछ आपसे इस पर नाजिल किया गया बिला कमोकास और बिला खौफ आप लोगों तक पहुंचा दे। लेकिन क्या किया आगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अल्लाह की रसालत अदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम पहुंचाना है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें क्या होगा, अल्लाह की रिसालत तुमने हक अदा नहीं किया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जो शख्स ये गुमान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ छुपा लिया है तो उसने यकीनन झूठ कहा। सही बुखारी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना जितना कुछ बताया था पूरा पूरा अल्लाह ताला ने जो भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। सिर्फ हजरत अली रज़ा ने भी जब सवाल किया गया कि तुम्हारे पास कोई किताब है, तो उन्होंने फरमाया नहीं, सिवाय सिर्फ अल्लाह की किताब के। या किताब अल्लाह की वो फहम है जो किसी मुसलमान आदमी को अता की जाए, या जो इस सहीफे में रसूलुल्लाह सल्लम की वो हदीसें हैं जो दैत, कैदियों और कत्ल से मुताल्लिक़ हैं। और हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के 1,40,000 के जम्मे गफीर में फरमाया कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। उन्होंने कहा नशहदु अन्नका कद बलगता व अतईता व नसहता, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम दिया, अदा कर दिया और खैर ख्वाही फरमा दी। आपने आसमान की तरफ उंगली का इशारा करके लोगों की तरफ उसे सीधा करते हुए फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। 3 बार इस तरह से कहा। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी ए अल्लाह मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, तू गवाह है, तू गवाह रहे, तू गवाह रहे। तो इस तरह से और वहां पर जितने लोग थे उन लोगों से कहा कि ये जो है मैंने पहुंचा दिया, अब तुम आगे पहुंचाओ। तो वहां पर जितने सहाबा थे वो सारी दुनिया में फैल गए, और इस तरह से दीन जो है, जो मक्का से बाहर, अरब से बाहर पूरी दुनिया में फैल गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इतनी कुर्बानियां दी। तो मेरी बहनों ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। देखिए मैंने भी जब पढ़ा था पहली बार तो इस आयत ने बहुत मुतासिर किया था मुझे, और मैं समझती हूँ कि आप लोग भी जरूर इस पर गौर करें, और आपसे जितना भी बनता है, जो भी आपकी कोशिश है, आपके इस्तिताअत है, जहां तक आपकी जो कर सकते हैं आप जरूर कीजिए कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए, ये बताइए कि ये अल्लाह की किताब है और ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए है। देखिए जो ऊपर हमारी आयत देवी है ना 2/185, तो ये जो है सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, लेकिन उन्हें पता नहीं है ना कि हमारे लिए भी है, तो उन्हें बताएगा कौन। और यहाँ पर ये है कि और आपको अल्लाह लोगों से बचा लेगा ना, ये हिफाजत अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तरीके पे भी फरमाई और दुनियावी असबाब के तहत भी। दुनियावी असबाब के तहत इस आयत के नुज़ूल से बहुत कबल अल्लाह ताला ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत डाली, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। उनका कुफ्र पर कायम रहना भी उन्हीं असबाब का एक हिस्सा मालूम होता है, क्योंकि अगर वो मुसलमान हो जाते तो शायद सरदारान कुरैश के दिल में उनकी वो हैबत व अजमत न रहती जो उनके हम मजहब होने की सूरत में आखिर वक्त तक रही। फिर उनकी वफात के बाद अल्लाह ताला ने बाज सरदारान कुरैश के जरिए से, फिर अंसार मदीना के जरिए से आपका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। फिर जब ये आयत नाजिल हो गई तो आपने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाहिरी असबाब, पहरे वगैरह उठवा दिए। इसके बाद बार संगीन खतरे भी पेश आए, लेकिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। चुनाचे वही के जरिए से अल्लाह ने वक्तन फ़ौक्तन यहूदियों के मक्र से मुतल्ला फरमाकर खास खतरे के मौके पर बचाया, और घुमसान की जंगों में भी कुफार के इंतहाई कतर हमलों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी मशीयत के अंदाजे में से है कि अल्लाह ताला के अंदाजे और फैसले को ना कोई रद्द कर सकता है और ना ही कोई इस पर गालिब आ सकता है, और अल्लाह ताला गालिब और इल्म वाला है बेशक। हाँ बेटे पढ़िए। बेशक। जी, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम दरअसल किस चीज पर नहीं जब तक, एक मिनट, जब तक कि तौरात और इंजील, लाइन चेंज होगी। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम दरअसल किस चीज पर नहीं जब तक कि तौरात व इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतारा है
وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا۔ تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ایک منٹ بیٹے، جی یہاں پر آیت 68 میں فرما رہے ہیں اس کے آخر میں کہ وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا۔ تو آپ ان کافروں پر غمگین ہوں۔ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح نافرمانی اور کفر و طغیان میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بتایا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرما دیجئے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی، بہراپن ہے، اور یہ ان کے حق میں نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا 82 آیت نمبر میں، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے بے شک۔ اور آگے 69 کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا تو پھر وہ بے خوف رہے گا۔ ایمان اللہ پر لانا شرط ہے، اور پھر رسولوں پر اور کتابوں پر تو وہ بے خوف ہوگا۔ پڑھیے بیٹے۔ جی ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک یہاں پر یہی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے عالم شرک خوری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق، جبکہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے، لیکن سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔ حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ یا اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا جیسے کہ نصرانی کہتے ہیں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کہولت میں بھی وہ یہی دعوت دی انہوں نے۔ آل عمران کی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے۔ اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح حدیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بے شک حضرت مسیح نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اور اللہ کے حکم سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی دودھ پیتے بچے تھے، پھر سنے جب بڑے ہو گئے تبھی بھی یہ اعلان اور جب آئیں گے تبھی بھی یہی اعلان فرمائیں گے، اور ساتھ ہی شرک کی جو ہے شرک کی قباحت بھی دور کریں گے، اور مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے گا۔ بے شک ہاں پڑھیے شگفتہ۔ جی وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے
اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک یہ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا۔ یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کے قائل ہیں، جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر و تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے، تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ معبود قرار دے دیا، جیسے کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا، اور تیسرا الہ ہوا جو ثالث ثلاثہ، تین میں تیسرا کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر قرار دیا۔ ہاں پڑھیے بیٹے۔ جی۔ مسیح ابن مریم کے سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ایک منٹ۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کو کہا کہ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں کون سی تھی؟ راست باز عورت تھی، یعنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں صدیقہ کے معنی۔ وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی یا پیغمبر نہیں تھی، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ ام اسحاق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نبی قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آ کر گفتگو کی، اور حضرت موسیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دلیل ایسی نہیں جو قرآن کی نص بنیاد ہو کوئی صریح کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، آیت نمبر 109 میں۔ اور دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الہ ہونے کی نفی ہے کہ بشریت کی دلیل ہے یہ کہ انسان ہی کھانا کھاتا ہے نا، تو کیونکہ کھانا پینا ایک انسانی ضروریات میں سے ہے، جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، یعنی اتباع حق میں سے حد سے تجاوز کرنا غلو کہلاتا ہے، یعنی اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو جس عقیدت و محبت ہوتی ہے جس سے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے، وہ امام اور دینی قائد ہیں، تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا ایک عام بات ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی اسی غلو سے میں ہے، انہوں نے بھی بعض ائمہ کو شان میں بہت زیادہ غلو کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب جیسے فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ولی نے ایسے کہا، ہمارے جس کو وہ مانتے ہیں نا، کہ انہوں نے کہا سب سے بڑے ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے امام، انہوں نے جو کہا ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ آپ کے خود کے کھڑے ہوئے بنائے ہوئے ان کی بات کو آپ ترجیح دیں گے۔ اور وہ کیا ہے، خود تو بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بھی
بہکا چکے ہیں، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مطلب وہ جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر. یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہی اب لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری. یہ لعنت کے جو اسباب ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، واجبات کا ترک کرنا، جو واجب کر دیا تو پھر کرنا ہے، اور محرمات یعنی جو منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور دین میں غلو کیا اور بدعت ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. ہاں پڑھیے شگفتہ. جی. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. جو کچھ انہیں اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. بیٹا جی. یہاں پر آپس میں آیت نمبر 79 میں آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. جو بجائے خود اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا برائی سے روکیں گے. بہرحال دونوں صورتوں میں بھی برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت اور غضب الہی کا سبب ہے. حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعید کی گئی ہے. یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو دیکھتے ہوئے اس کو نہیں روکنا، یہ اس پہ بہت سخت وعید آئی ہے. تو دیکھیے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں نا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ضرور رکیں، تھوڑا سا وقت دیں، اپنے بہت ہی احسن طریقے سے حکمت سے بات کریں، سمجھائیں. یہ نہیں کہ فٹافٹ سب کے سامنے انسلٹ کر دی، نہیں، خاموشی سے تنہائی میں لے جا کر بتائیں کہ بھائی بہن آپ نے یہ کیا نا، یہ صحیح نہیں ہے، دیکھیے یہ ایسے ایسے ہونا چاہیے. یعنی اگر نہیں آپ نے کیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. اللہ نے منع کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 49، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے. یعنی اگر ڈر رہا ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے تو پھر منہ سے ہی کہیے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھیے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کم سے کم دل میں تو سوچو کہ بھئی یار صحیح اس نے غلط کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عام لوگوں کے عذاب نہیں دیتا. یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور اس پر نکیر کرنے پر قادر بھی ہوں، کر سکتے منع لیکن وہ اسے نہیں کریں، نہ کریں منع. جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ تم تو ایسے نہیں تھے، ایسا نہیں. وہ عذاب آتا ہے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 5/388. اس حقیقت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حدوں میں نرمی اور درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے ایک 2 منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن اندازی کی. بعض کے حصے میں اوپری منزل آئی اور بعض کے حصے میں نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے تھے کیونکہ پانی صرف وہیں پر اویلیبل تھا، اور بالا نشینوں کو ان کو تکلیف ہوتی تھی جب وہ وہاں سے گزرتے تھے. تو انہوں نے نچلی منزل والوں نے کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ خود بھی کچھ فکرے کستے ہوں گے یا تو انہوں نے کیا کیا، کلہاڑی پکڑ کر کشتی میں سوراخ بنانا شروع کیا کہ یہاں سے پانی آ جائے گا اندر تو ہمیں اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
تو اوپر والوں کو جب آواز آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ سوراخ کریں کہ تاکہ ہم کو آنا نہیں پڑے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی آ جائے گا کشتی میں، پوری کشتی ڈوب جائے گی، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی، اور ان سب کو ہلاک کر دیں گے، تو اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2686۔ اس مثال سے کیا واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود ہونا ضروری ہے جو نہ صرف منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکتے رہے۔ نظر رکھیں آزو بازو میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ بہت عبادت کرتا تھا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی پہ عذاب لاؤ، تو انہوں نے کیا کہا، کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو ایک بندہ ہے جو تیری بہت عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس کے گھر پہ لاؤ، کیونکہ وہ خود عبادت کر رہا ہے، بس اس کو اپنے سے ہی مطلب ہے، اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کو ہی۔ تو دیکھیے وہ تو عابد تھا، اتنا عبادت گزار تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا اس پر، کیونکہ وہ باہر کسی کا اس کو کچھ احساس نہیں تھا کہ کون کیسا ہے، آزو بازو کے لوگوں کا بھی اسلام کیسا ہے کہ معاشرہ آپ کو مل جل کے رہنا ہے، اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسی کا بھی، کتنا حق ہے پڑوسی کا۔ تو آپ کو اس طرح سے صرف اپنے ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ نے ایک تو ذمہ داری کنتم خیر امت کہا، بہترین امت بنا دیا آپ لوگوں کو، اور پھر اس پر ذمہ داری بھی ڈالی ہے اس کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، ہم صحیح کام کرنا ہے اور غلط کام سے روکنا ہے۔ پڑھیں بیٹے۔ جی، اور یقیناً آپ ایمان والے اور یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ جی، یہاں پر جو ہے لیکن ناراض اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، یہ اہل کفر سے دوستانے کا تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب۔ اور آگے لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی وہی جو شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا، اور جو دوستی کرے گا تو بالکل فاسق ہی ہوگا۔ آگے ہے کہ یقیناً ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی یہودیوں کے اندر جو ہے نا حق سے اعراض اور غرور تکبر اتنا ہے، اہل ایمان کی وہ جو ان کے خلاف جو جذبہ ان میں بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا انہوں نے قتل کیا اور ان کو جھٹلایا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی کئی مرتبہ سازشیں کی۔ ہم نے دیکھا بنو نذیر نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو اوپر سے چھت پر چڑھ کر بڑا پتھر سل ان پر گرا کر ان کو مارنا چاہا، کہ کتنی ہی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، ہر طرح نقصان پہنچانے پہ اڑے رہے۔ اسی معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں رہبان جو ہے وہ ایک نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور قسیسین کسی کو کہتے ہیں، جو آخر میں نا قسیسین وہ رہبان و انہم لا یستکبرون، تو یہ لوگ نیک عبادت گزار لوگ ہیں، اور قسیسین جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی عیسائیوں میں جو ہے علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جو ہے تکبر نہیں ہے عیسائی میں، جس کو ہم یہاں پڑھے نا نصرانی جو کہہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کرسچن جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ایک دم بہت ان کی گفتگو نا نرم اور بہت ہی پیار سے بات کرتے ہیں۔ آپ کبھی چرچ میں جائیں گے تو آپ کو اتفاق ہوگا ان لوگوں سے ملنے کا، تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارو تو بائیں رخسار تم پیش کر دو، یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف جو ہے یہودیوں اور دیگر مشرکوں کے مقابلے میں دائمی حقیقت ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے ہے وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔
تاہم اسلام کے دشمن تو ہیں، اسلام کے خلاف جو عیسائیوں میں بھی کچھ باتیں ہیں، جیسا کہ یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب تاحال بھی جو ہے حالیہ جو چل رہا ہے ہماری دنیا میں، جو بھی حالات ہیں اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہود اور نصارہ مل گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ ان کی یہ دونوں ہی مل کر ہمیشہ ہی سرگرم رہتے ہیں، اسی لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ پڑھیں بیٹے۔ جی آنٹی، جز نمبر 7 شروع ہو رہی ہے۔ ہاں، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھ آنسوؤں سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائے، اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ بے شک یہاں پر جو ہے، اور جب رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ یہ جو جن کے بارے میں ہے حبشہ میں، سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ 5 جو 83 آیت ہے، اس میں دعا ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین۔ ٹھیک ہے، کیا ہمارے رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، نہیں ایک منٹ، بس تو ہم بھی اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو شاہدین ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ شہدا ہونا چاہیے، ترجمے میں تصدیق کرنے والے لکھیں۔ آپ کے ترجمے میں کیا ہے شگفتہ؟ معاش شاہدین؟ جی آنٹی، یہ تصدیق والے جو گواہی دیتے شاید وہ یہ شاہد ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تصدیق کرنے جی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی یہ دعا ہے۔ اور آگے کی آیت کے آخر میں ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے جس کا نام ہے اسہمہ، جو نجاشی تھے، جہاں مسلمان مکہ زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، تو یہ عیسائی مملکت تھی۔ تو یہ آیات جو ہے حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی، تاہم روایت کے روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنی مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے علماء اور عباد اور وزہاد یعنی جو علماء تھے ان کو بھی جمع کیا، پھر حضرت جعفر کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی، اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ یعنی غائبانہ نماز ادا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو اپنے کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اپنے نبی اور اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا۔
ہاں پڑھیے شگفتہ. جی. اس لیے ان کو اور جس آیت نمبر 86، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیز پاکیزہ تمہارے واسطے حلال کی ہے ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہے ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. بے شک یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایت سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزیں جیسے کہ عورت کے قریب نہیں جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرمایا. اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، تو ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی اس سے روکا. یہ بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور مسند احمد کی. بہرحال اس آیت سے حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کبھی کوئی بات ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر آپ نے آپ کے بھائی نے کوئی چیز رکھی تھی اور آپ نے کھا لی اور وہ بہت غصہ ہو گیا، اس کو بہت چیز پسند تھی وہ، لیکن وہ اس قدر غصہ آپ پہ ہوا تو آپ نے بولا کہ حرام ہے اگر میں پھر کبھی کھاؤں. تو پھر اس طرح سے کہنا، پھر اس پر عمل کرنا کہ نہیں میں نے قسم کھائی یہ نہیں کھاؤں گی، تو یہ اس طرح سے اللہ نے تو حرام کیا ہے. آپ اس بات پر اس کو سوری بولیے، معافی مانگیے، اور مطلب غصہ مت کیجیے، اور اس طرح سے اپنے اوپر وہ چیز جس سے اللہ نے حرام کی ہے ان کو بالکل بھی حرام مت کر لینا اپنے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس طرح سے کرنے کے لیے. ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ ہوئی. میرے مالک ہم تمام کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما. جو بہنوں نے دعائیں مانگنے کا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، ان کی جو بھی خواہشات ہیں یا اللہ تعالیٰ تو انہیں پورا کر. ہم تمام جو بھی اولاد جنہیں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں شفا یاب کر دے یا رب العالمین. جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال. ساری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما اور ظالموں کا ہاتھ روک لے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سے جو بھی غلطی ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور جو ہماری بہنیں یہ کام کریں ان کو بے جزائے خیر دے. ہم تمام کو یا اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما کہ لوگ سنیں، عمل کرنے والے بنے. ساری دنیا میں یا اللہ تعالیٰ اسلام قائم ہو جائے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے یا اللہ تعالیٰ، صحابہ رضی اللہ عنہ پر گنے چنے لوگوں نے مل کر یا اللہ تعالیٰ اتنا کام کیا ہے. ہم تھوڑا سا کچھ رتی بھر کر لیں تو اس کوشش کو قبول فرما لے.
آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending this session, having so much patience, giving so much time. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہن کا جزائے خیر عطا فرمائے اٹینڈ کرنے کے لیے، سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am ending the class. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین ویاکی. آمین بیٹے.